اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک تعریف ہے اس خداوند جل جلالہ کی کہ جس نے ہمیں دین اسلام مقدس پہ ہدایت دی، استقامت دی، مداومت دی، اور یہ ہم ہدایت کبھی بھی خود پا نہیں سکتے تھے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ، اس کی خاص فضل اور کرم نہیں ہوتی. بے شک ناظرین، سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی معذرت یہ کہ کافی دنوں کے بعد میں دوبارہ پروگرام کر رہا ہوں. ایک لحاظ سے تھوڑا جاب میں بھی بزی تھا، اور کووڈ کی ویکسینز بھی پوری فیملی نے الحمدللہ لگائی ہے. میں نے بھی فائزر کے 2 شاٹس لگوائے، اور میں تو یہی کہوں گا آپ لوگوں کو کہ اس نیت سے لگائیں کہ ان ویکسینز کے بعد آپ حلقہ ذکر اٹینڈ کر سکیں، مساجد میں جا سکیں، سچوں کی محفل میں بیٹھ سکیں، اسکالرز اچھے ان کی صحبت میں بیٹھ سکیں. تو ہوگا کیا کہ آپ کی ویکسینیشن بھی دین اسلام مقدس اتنا مبارک ریلیجن ہے کہ اس میں نیت انسان اگر اچھی کرے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور یہ دیکھیں کہ صرف نیت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ریوارڈ رکھا ہے، اور اگر انسان عمل کرے اور عمل کی اس کو توفیق مل جائے اور واقعتاً دین اسلام مقدس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے کوئی کام کرے تو پھر سوچے انسان کہ اس کی پھر کیا لمٹ ہوگی، ان لمیٹڈ. اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کو تھوڑی سی پٹاخوں کی یا بامس کی آوازیں آ رہی ہیں تو پریشان نہ ہو، کیونکہ امریکہ میں جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ ان کی 4 جولائی جو کہ آزادی کا دن ہے اس کی شب ہے. کل 4 جولائی ہے، تو مطلب یہ تھوڑی آوازیں اگر آ رہی ہیں باہر سے تو اگنور کیجیے گا انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ناظرین کہ اس کی توفیق سے صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ ہم دوبارہ پروگرام میں فیضیاب ہونے کے لیے حاضر ہیں. اس کا خاص فضل اور کرم ہے. آج انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کے لیے ایک ایسی دین اسلام مقدس قرآن عظیم شان میں سے ایک ایسی آیت مبارک چوز کری ہے کہ اوبیسلی ہر بار لوگوں نے پڑھی ہوگی، مگر اس کا ایک بہت خوبصورت پہلو اور ایک بہت خوبصورت زاویہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بیان کرنے کی. امید ہے بہت ہی ایمان افروز ہوگا، اور آپ کی سو کال کرنا چاہیے جو دل کی بیٹریز ہیں اور خاص کر ایمان کی بیٹریز اس سے چارج ہوں گی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم شان فرمایا ہے کہ قرآن عظیم شان جو ہے شفا لما فی الصدور، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور ایک نور کا سرچشمہ ہے. اور اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے کہ او ایمان والوں بہترین سورس قرآن عظیم شان ہے، اسی سے اپنے آپ کو چارج رکھو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. تو انشاءاللہ چلتے ہیں. قرآن عظیم شان کے اندر سورہ انعام کے اندر ایک آیہ مبارک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنے سیل فون میں سامنے کھول کے رکھی ہے تاکہ آسانی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں کہ اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا اور پھر میں نے اسے زندہ کیا. تو اب ادھر اوبیسلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہر کسی کے ذہن میں، I'm sure آتا ہوگا، یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو کہ چلتے پھرتے سنتے زمین کے اوپر روان دوان چل رہے پھر رہے، اور مطلب یہ کہ ظاہری طور پہ زندہ ہیں. تو جس طرح ہم نے کچھ پچھلے پروگرامس میں بھی بتایا تھا کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو. دین اسلام مقدس کا بھی ایک ظاہری پہلو اگر ہے تو وہ اسلام کی صورت میں، اور اس کا باطن ہے تو وہ ایمان کی صورت میں. اسی طرح انسان کے بھی ظاہری پہلو ہیں اور اس کے باطنی پہلو ہیں. تو ظاہری پہلو کے اندر کہ ہماری جسم آ جاتا ہے، ہماری 5 حصے آ جاتی ہیں اور دیگر چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ادھر مخاطب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انسان جو کہ مردہ تھا. تو ادھر ایک چیز اور ایک پہلو واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ادھر مخاطب ہے تو وہ ہماری روحانی پہلو سے مخاطب ہے.
تو ایک چیز تو فوراً واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں روح و روحانیت اور باطن انسان کا بہت ہی اہمیت کا پہلو رکھتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مخاطب بھی کیا ہے تو مختلف آیتوں کے اندر قرآن عظیم الشان کی وہ باطنی ہی پہلو کے اوپر اس نے زیادہ زور دیا ہے. تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. اور یہ جگہ ہے کہ سمن بکمن عمیٌ. اب جس طرح انسان اگر 1400 سال پہلے جائے، ابو جہل اور اس جیسا ابو سفیان جیسے جو لوگ تھے وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ سمن بکمن عمیٌ. اور ان کے قلب دھڑکتے بھی تھے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے دل، ایک جگہ کہا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، ان کے دل اندھے ہو گئے. تو یہ تمام کے تمام روحانی پہلو ہے. تو روحانیت دین اسلام مقدس کا ایک بہت اسٹرانگ پہلو ہے. تو ایک چیز تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو باطنی اسپیکٹ ہے، انسان اس کی ٹیک کیئر اگر نہیں کرے گا تو وہ قرآن کو کہنا چاہیے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو وہ پورا کا پورا داخل نہیں ہو پائے گا. اور پوری کی طرح پورا اگر داخل نہیں ہو پائے گا تو اس سے فیضیاب ہونا بھی مشکل ہوگا. تو واپس آتے ہیں آیت مبارک میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ وہ انسان جو کہ مردہ تھا اور میں نے اس کو زندہ کیا. اب ایک پہلو ادھر فوراً انسان سوچنے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہی آگے آیت میں بتاتا ہے کہ جب میں اس کو روحانی زندگی دیتا ہوں، کسی انسان کو اگر میں روحانی زندگی بخشتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی علامت کیا ہے؟ انسان کے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسی چیز ہے؟ کیونکہ پہلو ہی باطنی ہے تو پتہ کس طرح لگے گا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس میں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب اس مردہ انسان کو اگر میں زندگی دے دوں روحانی تو پھر اس کے اندر فوراً ایک نور پیدا ہوگا. اس نور کے ذریعے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کو میں ایک طرح سے نور دے دوں گا. اب اگر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ نور آئے گا تو وہ باطن ہے، باطن میں کہاں آئے گا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایڈریس بھی بتایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث کے اندر بھی بتایا ہے اور بتایا کہ وہ لوگ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے لوگ پہچانے، ہم آپ کی امت کے لوگ کس طرح پہچانے جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے، ان کے دل، ان کے جسم نور سے چمکتے و دمکتے ہوں گے، ان کی اطراف میں نور ہوگا. قرآن عظیم الشان خود سورہ حدید کے اندر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ جب منافق لوگ مومنوں سے پوچھیں گے وقال المنافقون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، کہ اپنے اس نور میں سے جو کہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، تمہارے اطراف کے اندر ہے، پھیلا ہوا ہے، اس نور میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی چل سکیں، راستہ ہمیں بھی نظر آ جائے. تو مومن کیا کہیں گے جواب کے اندر؟ قیل ارجعوا وراء فالتمسوا نورا، کہ پیچھے پلٹ جاؤ کیونکہ یہاں پہ نور حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے. نور جہاں پہ حاصل کرنا تھا وہ زمین کی زندگی تھی، یہاں پہ اب کاشت ہو چکی ہے، جو کچھ حاصل کر لیا تھا وہ اب یہاں پہ مینیفیسٹ ہوگا، اس کے امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. تو اس دنیا کے اندر دو پہلو واضح ہوتے ہیں اس سے کہ روحانیت اشہد ضروری ہے. صرف ظاہری انسان لے کے اسلام سے اگر چل رہا ہے اور اس باطن اگر اس سے فیضیاب نہیں ہو رہا تو پھر آپ کہنا چاہیے گلاس جس طرح آدھا اگر بھرا ہوا ہے تو پھر وہ ہیف فل ہے، سوری ہیف ایمٹی ہے. انسان کی روحانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح اس پہلو سے وہ یاد دہانی کرا، اور دیگر بہت ساری آیہ مبارک اس طرح مطلب یہ کہ پھیلی ہوئی. تو واپس آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے اندر ایک خاص نور پیدا ہوگا اس دنیا کی زندگی کے اندر،
کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں فَأَحْيَيْنَاهُ ان کو میں زندگی دوں گا. اوکے تو اب ان کے اندر جب وہ نور پیدا ہوگا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کو لے کے لوگوں کے درمیان میں چلتے پھریں گے، اٹھتے بیٹھیں گے. کہ وہ انسان، اس کی علامت یہ ہوگی، ایک زندہ انسان کی علامت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نشاندہی کی ہے. اس انسان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ہم یا رسول اللہ کن کی محافل کے اندر بیٹھیں؟ خود قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کی اقوال سے تمہیں تین چیزیں، کہ آخرت کی یاد آئے اور تمہارا دل زندہ ہو، اور تیسری میں ذہن سے نکل گئی تو حدیث مبارک میں، اور دوسرا یہ، اور دوسری حدیث کے اندر آیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو دیکھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آئے. یہ اس نور کی علامت ہے، یہ اس نور کی وجہ سے ہوگا، اس نور کی وجہ سے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آئے. اللہ اور ان کی اگر کمپنی میں بیٹھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت اور بڑھے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا قرآن عظیم الشان کے اندر، اگر جب ایڈریس پوچھا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ادعونی استجب لکم، اور جو تم اس کو یاد کرتے ہو اس کی استجابت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنا بتا دیا میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس سے قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اس سے قریب اس وقت ہوں گے جب یہ کنڈیشن پوری ہوگی. فَأَحْيَيْنَاهُ، اور ان کے قلب کے اندر اگر نور آ گیا، نور آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح زندہ ہو، کس طرح وہ، ہر انسان کی تمنا ہوگی، میری تمنا ہے ہر انسان کی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیسی زندگی ہے، یہ زندگی میں اس دنیا میں کس طرح حاصل کروں؟ میں تو سمجھتا ہوں میں زندہ ہوں، ہاں فزیکلی طور پہ آپ زندہ ہیں، مگر اس آیت مبارک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میں خاص بندوں کو جن کو تڑپ ہے روحانیت کی، اور روحانی طور پہ جو کہ مردہ ہیں، او من کان میتن فاحییناہ، تو کس طرح زندہ ہوگا، کس طرح زندہ ہوگا؟ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، فرمایا قرآن عظیم الشان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بار بار یاد کرو، اس آیت کے لیے یاد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے زندگی، مجھے یہ روحانی زندگی عطا کر. اور اسی آیت مبارک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ذکر کے ذریعے. کس طرح کہ اسی آیت میں آگے اگر چلیں، ذکر کثیرہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جو کہ صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، کیوں کیا ہوگا؟ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ تمام روحانی اندھیروں، ظلمات کے اندر جو بھی انسان اس دنیا کے اندر مادہ پرستی کے اندر، اور تمام شہوات جس کی لانگ لسٹ سورہ عمران کے اندر آئی ہے، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بیان کی تھی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، ان تمام لانگ لسٹ سے بھی 1000 گنا بہتر میرے پاس ہیں چیزیں. اور اس کا ایک پہلو یہ نور ہے، یہ زندگی ہے، یہ جس کو میں نے دے دی، اس کے پاس دو زندگی آ گئی، وہ دو طرح سے زندہ ہے. ظاہری تو ہے زندہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی وہ زندہ انسان. حضرت علامہ اقبال اس لیے اس کے بارے میں اس نشاندہی کرتے ہیں کہ
کہ جو اس طرح زندہ ہو گیا تو موت پھر اس پہ حرام ہے، وہ مرنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن سے مشن میں کہا کہ جو اس کے راستے میں شہید ہو جائیں. شہید کا یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان تلوار لے کے نکلا تو شہید ہوگا، نہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین اسلام مقدس پہ ظاہراً و باطناً کمپلیٹلی استقامت ہے، مدامت ہے. سورہ حدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کہا ہے کہ اسٹرانگ ایمان لے آیا اور ایمان داخل بھی ہو گیا ان کے قلب کے اندر، اور یہ نور کا کمکمہ روشن ہو گیا تو کیا ہوگا؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم نورہم واجرہم. اسی نور کے بارے میں ادھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حدید میں اشارہ کہا ہے کہ اس نور کے ساتھ اگر آپ بستر پہ بھی لیٹے ہوں گے تو آپ شہید کہلائیں گے، حدیث مبارک میں ہے. اور اس نور کے ساتھ انسان اگر ہوگا تو اس کا درجہ صدیقین میں ہوگا. سبحان اللہ. اس دور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی لاٹری دی ہے، اس روحانیت کے اندر دی ہے، اس روحانی پہلو کے اندر دی ہے اسلام کے. اب من کان میتن فاحییناہ، تو ہم کہہ رہے تھے، بیان کر رہے تھے، هو الذی یصلی علیکم، ملائک بھی وہی صلوات بھیجیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ درود و صلوات، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کے حلقات اور ذکر کے اندر وہ صلوات مومنین کے قلب پہ اترتی ہیں، وہ برکات اترتی ہیں کہ انسان کا مردہ دل، انسان کی مردہ روحانیت تر و تازہ اور زندہ ہو جاتی ہے. جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سائڈ بائی سائڈ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تمہارا گزر ہو ریاض الجنہ سے تو وہ فروٹس وہاں کی کھانا نہ بھولنا. کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنت کے باغات دنیا کے اوپر حلق الذکر، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ زندگی عطا فرما تاکہ تیری نظروں میں اس دنیا میں زندہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور پھر وہ انسان جب اپنے قلب کو زندہ کر کے اس طرح زندگی پاتا ہے تو وہ اپنے علامہ اقبال بنتا ہے اپنے دور کا، وہ مولانا فیضانی مبارک بنتے ہیں اپنے دور کے، وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی بنتے ہیں. جدھر گئے جہاں بھی گئے نور بکھیرتے گئے. اور اس کی بہترین اگزامپل یہ تو چھوٹے چھوٹے نور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سورج کی مانند نور اگر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ٹائٹل دیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیان کیا تو نور کہا ہی نہیں، سورج کی مانند روشنی. سبحان اللہ. تو یمشی بہ فی الناس، وہ انسان اگر دنیا کے اندر چلے گا پھیرے گا تو پھر وہ نور ہی بکھیرے گا. کس طرح؟ جانی، مالی، زبانی، قولی. اور اگر وہ خاموش بھی کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھے گا تو کیونکہ ہارٹ کے اندر روحانی نور ہے، ہر وہ انسان جو اس کمپنی میں بیٹھے گا اس کی تو ایک اسپیشل نور لے کے ہی اٹھے گا. وہ الگ کہانی کہ اسے بات ہے کہ اسے اس کا احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس انسان کی کمپنی میں بیٹھنا، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آئے گی. اور اگر آپ کا ہارٹ تر و تازہ ہوگا، ایک نئی سوچ پیدا ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں دین اسلام مقدس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس آنے شروع ہوں گے تو انسان سمجھ لے کہ وہ ایک سچے کی صحبت میں بیٹھا تھا. خواہ اس نے صحبت کری یا وہ خاموش رہا، بیک وقت انسان چارج حاصل کرے گا. تو اور کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان میں فرمایا تھا یمشی بہ الناس. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارک کے اندر اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اور وہ مثال دے رہا ہے. اور مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بہت اسٹرانگ پہلو ہے، یہ بہت اہمیت کے مانند ہے.
تبھی وہ اگزامپل دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پورا پہلو ہم بیان کر چکے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اس انسان کے کمم مثلہ فی الظلمات، کہ وہ انسان جو کہ سمجھ رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں، پانچوں حصے کام کر رہی ہیں دوسرے کو دیکھتے ہوئے، جو کہ دونوں لحاظ سے زندہ ہے، کیا یہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کہ سمجھ رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں مگر وہ باطنی طور پہ فی الظلمات بالکل مردہ اندر سے؟ ظلمات کا مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان وہ مردہ ہے جس کے پاس ظاہری طور پہ سب کچھ ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ٹاپک میں ایک پہلو بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا چاہیے کہ بارے میں ایک ٹاپک بھی اس کے دل کے اندر نہیں، وہ مردہ انسان ہو، ہر لحاظ سے کچھ بھی ہو اس کے پاس، باطن میں اس کا کمکما جو نور کا ہے وہ بالکل مردہ ہے۔ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ایک چھوٹی سی، کہ فرض کریں ایک انسان میرے سامنے اگر ایک مالٹا رکھا ہے فار ایگزامپل، میں اس کو کاٹوں اور اس کی جو مختلف کھانپیں ہیں وہ کھولوں، اور اب موازنہ کرتے ہیں وہ انسان جو کہ جس کو اللہ سبحانہ کا ومن کان میتا فاحییناہ، وہ کس نظروں سے دیکھتا ہے؟ وہ اس نظر سے دیکھے گا، کہے گا سبحان اللہ، کور اتنا خوبصورت، اس کے اندر اتنی خوبصورت پرفیوم، اس کی کھانپیں جب کھولی تو اس کے اندر اورنج کی بوتلیں سیرپ کی سیل ہوئی ہزاروں کی تعداد میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے کہ تیرے دست مبارک نے اس مالٹے کو بنایا، پیڑ پہ لگایا، کھٹے سے میٹھا بنایا، اور یہ تمام کے تمام تو نے مٹی سے میرے لیے پیدا کیا، اور میرے سامنے تو لے کر آیا یہ فروٹ، اور یہ تیری نعمتیں برکتیں مجھ گناہگار کے لیے، اور تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ یہ ہے وہ انسان جس کے قلب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کا نور چمگا رہا ہے۔ اور ایک مسلمان کو ہی لے لے انسان جس کے ہارٹ کے اندر ظلمات ہیں، وہ اس مالٹے کو کھا جائے گا مگر بالکل بھی وہ پہلو بالکل بھی ذرہ لحاظ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے مطلب روحانی طور پہ زندہ مسلمان کی اور روحانی طور پہ مردہ مسلمان کی۔ روحانی طور پہ مردہ ہے، ہو سکتا ہے دونوں ظاہراً عبادات کر رہے ہوں مگر باطنی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے، اس کی نعمتوں سے، اس کا کہنا چاہیے جمال و کمال مالٹے کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کھانا اور ایک جانور کا کھانا کوئی اس میں کوئی مطلب کہنا چاہیے فرق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس کی طرف کہا اولئک کالانعام، ان کے لیے، ان کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ جانوروں کی طرح، اور ایک جگہ کہا ہے بل ہم اضل، وہ اس سے بھی بدتر ہیں کیونکہ باطنی طور پہ مردہ ہیں۔ دیکھا دوستوں نے باطن اسلام کے اندر روحانیت کتنا سٹرونگ پہلو رکھتی ہے، مین مغز ہی یہی ہے، باطن ہی مین مغز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کہہ رہا ہے کیا وہ دو اشخاص برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک جس کو میں نے زندہ کر دیا روحانی طور پہ اور ایک ظاہری طور پہ ظلمات کے اندر ہے، لیس بخارج منہا، اور ایک چیز اور کہ جو کہ ظاہری طور پہ مردہ ہے، باطنی طور پہ بھی مردہ ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ، اب وہ اپنے آپ کو اس ظلمات سے نکال بھی نہیں سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ، کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی اپنے طرز پہ عبادات بھی کر لے، نہیں نکال پائے گا، کیونکہ اندر سے منافقت ہے، اندر سے ظلمات ہیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا نور نہیں چمک رہا، بہت سارے الہ اندر موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نہ زہد ہے، نہ ورا ہے، نہ تقوی، یہ پہلو نہیں ہے، یہ سب باطن کے پہلو ہیں۔ وہ مومن جو کہ دنیا میں رہ رہا ہے، دنیا ان میں نہیں رہ رہی، سوٹ اور ٹائی کے اندر موجود ہیں، مگر جو دوسرے ظلمات کے اندر ہے وہ دنیا کی ظلمات کے اندر ہی مگن ہے، باطنی روحانیت سے ان کا کوئی شغف نہیں اور اس کی طرف آتے بھی نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ لیس بخارج منہا، نکل بھی نہیں پا رہے، اور پہلے ہی کہ انہیں پتہ بھی نہیں تو اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کے اینڈ میں کہتا ہے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافر لوگوں کے لیے میں نے ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کو صحیح ہم تو صحیح ہیں بالکل، نہیں الحمدللہ صحیح ہیں بالکل، اس قسم کی جملے، اور اگر روحانیت کے بارے میں کوئی بتائی بھی تو وہ نہیں آتے، کیوں؟ کیونکہ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں ان کے لیے زین کر کے دکھا دیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن سے مشان میں فرمایا کہ وہ اشخاص کون ہیں؟ وہ نقید لہ شیطان، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے دور ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک شیطان ان کے ساتھ ان کے جوڑ دیا ہے، فہو لہ قرین، وہ ان کا قرین ہے، وہ ان کو بتاتا رہتا ہے کہ تمہاری ہر چیزیں صحیح ہیں، تم بالکل صحیح ہو، باقی تمام دنیا غلط ہے. وہ جملے جب انسان کے اندر سے نکلنے لگے، انسان ادھر ہی روک لے، اپنے آپ کو دبوچ لے، اپنی نفس کو ادھر ہی روک لے، اپنے شیطان کو ادھر ہی دور کر دے، سب سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے اندر. کیونکہ روحانیت دین اسلام کے اندر سے ہے، اور روحانی زندگی پانے والا انسان منیمم نور لے کے چلے گا پھرے گا. وہ انسان اگر اپنے گھر کے اندر ہے تو اگر بیوی ہیں، بچے ہیں، اہل و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تو وہ اس سے فیض لیں گے، اس سے کوئی گالی گلوچ سننے کو نہیں ملے گی، وہ کسی کو بھی ضرر پہنچا ہی نہیں سکتا. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کیونکہ وہ چل پڑا یہدی الی الرشد، کیونکہ اب اس کا نور روز بر روز پروان چڑھتا ہے. گفتار میں، کردار میں کیا ہوگا؟ اللہ کی برہان. اور اللہ سبحانہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، تخلقوا باخلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اخلاق اپناؤ، اسی کے اندر نور ہے، اسی کے اندر زندگی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے یاد کرو، کیونکہ یہی نام اندر کی جو مردہ زمین ہے قلب کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ حدید کے اندر کہ جب زمین مردہ ہوتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں. اسی طرح ایک مومن جب مجھے کثرت سے یاد کرتا ہے، میں جس طرح زمین کو مردہ کرتا ہوں، تمہاری مردہ دل کی زمین کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اور اس کے لیے اپنے آپ کو انسان پریپیئر کرے. چاہتے ہیں کہ سب ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے کوئی پیدا تو کرے ویسا قلب سلیم. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں اس کے بارے میں، اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی آیت مبارک کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے السمیم قلب انسان دعا کرے. میں بھی کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زندگی عطا فرما اس دنیا کے اندر، اور ایسی روحانیت کی زندگی کہ سب سے پہلے میں دیکھ لوں اس کو کہ میں زندہ ہو گیا اندر سے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان جب بھی دیکھے گا اطراف کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب میں داخل ہو جائے گا انسان کہ جب وہ دیکھے. اور یہ سنت ابراہیمی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب دکھائے تھے ملکوت السماوات والارض، تو نشانیاں اپنی دکھائی تھی، تو جب ان کا دل اس نورانیت سے زندہ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ حضرت علامہ اقبال اس کو بیان کس طرح کرتے ہیں، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا. یہ ایمان أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. دنیا کی جتنی بھی ظلمات ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو
اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمایا قرآن کے اندر، قرآن مشان کے اندر کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، میں پھر نکال کے لے کے جاتا ہوں اپنے بندوں کو. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جس طرح اس آیت مبارک کے اندر ہم نے بیان کیا. اور ان لوگوں کو جب طاغوت دنیا کی جو شیاطین جنی و انسی، جب وہ نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ لیس بخارج منہا، وہ نکل نہیں سکتا اس میں سے. استغفار، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے تمام اہل بشریت کو، خاص کر دین اسلام جو مسلمان ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسلام کے بعد مجھے مومن کے بعد صدیقین شہداء کی فہرست میں مجھے ڈال، کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں ہی سے چوز کرتا ہے. یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم، بار 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 بار، کیونکہ اس کی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی لمٹ نہیں، اس کے راستے کی لمٹ نہیں. ہر لحظہ ہر لمحہ رشد ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70 بار، اور ایک اور حدیث مبارک میں ہے 100 بار استغفار کرتے تھے. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جب ہر روز اس لیے کرتے تھے کہ جب وہ اپنے روحانیت کے پہلو کو دیکھتے تھے ایک روز پہلے، وہ سمجھتے تھے کہ میں میکسیمم لمٹ پہ پہنچ گیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجات کو بلند کر دیتا تو اس لیول پہ وہ کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفر اللہ نستغفر اللہ العلی العظیم من کل ذنب اذنبنہ. تو یہ ہے بیوٹی دین اسلام مقدس کی، روحانیت کی. آپ نے دیکھا یہ ہے روحانیت دین اسلام مقدس میں. روحانیت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بس ملنگ بھر کے اللہ اور دیوانہ وار شروع ہو جاؤں. نو، یہ روحانیت وہ الگ لوگوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی. یہ ہے روحانیت کہ انسان بیٹھا ہو، کھڑا ہو، لیٹا ہو، چل رہا ہو، ایک نور، ایک حلاوت ایمان محسوس کرے اپنے اندر. اور پھر جب محسوس کرے اور جب لوگوں کے پاس جائے تو پھر لوگ بھی محسوس کریں. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اگر ٹائٹل دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، کیا کہا ہے اس کو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان اگر جو میرے اوپر لے کر آئے گا، اللہ ولی الذین آمنوا، اور پھر وہ اللہ کے ولی ہیں. دو طرفہ تعلق پیدا انسان کا جب شروع ہو جائے، انسان سمجھ لے کہ نور آن ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے، گڑ گڑا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فہرست کے اندر شامل فرما. ہمیں اس دنیا کے اندر دو ظاہری زندگی تو نے عطا فرمائی ہے، اس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالائن پاک کے صدقے، دین اسلام مقدس اپنے اس قرآن عظیم شان کے صدقے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک روحانی زندگی بھی، جس کا وعدہ تو ہمارے سامنے فرما رہا ہے. آج تیرے ہی فضل سے، کرم سے ہم نے اس آیت مبارک کو محسوس کیا کہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان فہرست میں لکھ دے کہ جو اس دنیا کے اندر بھی فخر سے کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس دنیا کے اندر وہ روحانی زندگی عطا فرمائی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے انشاءاللہ بار بار ان پروگرام کو کرنے کی، کیونکہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ سننے والے بھی فیضیاب ہوتے ہیں، اور میں خود بھی فیضیاب ہوتا ہوں، کیونکہ یہ تمام انوار اسرار تمام اولیاء کرام کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے صدقے اور قرآن عظیم شان کے انوار کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ ہمیں استقامت مدامت عطا فرمائے ابداً ابدا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.